الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے ایک بڑی اہم حدیث رکھنے جا رہا ہوں جس کو سب موبقات کہتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر 7 ہلاک کرنے والی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہلاک کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن؟ قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا واکل مال الیتیم والتولی یوم الزحف وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 مہلک کاموں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ کیا ہیں 7 چیزیں؟ 7 عمل کون سے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشرک باللہ۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ یہ آدمی کو دنیا میں بھی برباد کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اس لیے کہ اس کا اعتماد اللہ تعالیٰ پر کمزور ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں میں بانٹ دیا ہے، وہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ وہ لوگ جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں نہیں دیتے۔ اس لیے ان کے در پر جا کر کے ان کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، ان سے مانگنا، نظر و نیاز پیش کرنا، یہ سب چیزیں کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ شرک باللہ، اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جو جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، وہ شرک باللہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مہلک چیزوں میں سب سے پہلے شرک کا ذکر کیا ہے۔ لیکن آج اس کو لوگ آسان کر دیے ہیں، آسان بنا دیے ہیں، اور طرح طرح کی تعویلیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو دیا ہے تو یہ دے رہے ہیں۔ بھئی اللہ تبارک و تعالی روزی کا مالک ہے، اولاد کا مالک ہے، موت و حیات کا مالک ہے، وہ کسی کو دیا نہیں ہے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ فساد ہے، نہ تو قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ اللہ تعالیٰ کیوں دے گا؟ کیوں لوگوں میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ تھک جاتا ہے، اس لیے لوگوں میں تقسیم کر دیا ہے؟ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں، ہم ان کو پکارتے ہیں لیکن اللہ کی طرح سے نہیں مانتے۔ بھئی یہی تو مکے کے کافر لوگ بھی کہتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ ہم ان بتوں کی عبادت تو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، اللہ سے یہ لوگ قریب کر دیں گے۔ بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، بڑے پہنچے ہوئے لوگوں کے ناموں پر یہ بت رکھے ہوئے ہیں، تو یہ لوگ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ ورنہ وہ لوگ کہتے تھے کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ۔ یعنی مکے کے کافر لوگ بھی کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ پھر کافر کیوں ہو گئے؟
اس لیے کہ وہ اللہ کو خالق و مالک جانتے ہوئے دوسروں کو بھی پکارتے تھے۔ آج بھی وہی عقیدہ ہے، اللہ کو خالق و مالک مانتے ہوئے دوسروں کو پکارتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، شرک سب سے بڑا جرم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا جو ظلم ہے دنیا میں وہ شرک ہے، اور جو شرک کر کے اللہ تعالیٰ کیا جائے گا اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا، اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ اس لیے شرک سے بچیں۔ دوسرے نمبر پر السحر ہے، جادو ہے۔ آج کل جادو بھی بہت عام ہو گیا ہے، ایک دوسرے پر جادو لوگ کر رہے ہیں، اور دھاگے پر پھونک مار کر کے یا لیمو وغیرہ میں سوئی وغیرہ ڈال کر کے کیا کیا کر رہے ہیں، عام طور سے لوگ جانتے ہیں۔ تو آج کل جادو بھی بہت عام ہو گیا ہے۔ جادو کرنے والا حقیقت میں وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمان جاری کیا تھا کہ جادوگروں کو، جادوگرنیوں کو قتل کر دیا جائے۔ تو جادو سے بچنا چاہیے اور جادوگر کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ جادوگر کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو غیب کی بات بتاتے ہیں، آپ کا ہاتھ دیکھے آپ کو بتانے لگے، اور نجوم ستاروں کو دیکھ کر کے لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے۔ تو ستارہ تو سب کا گردش میں، بھائی ستارے تو گردش میں ہی ہیں، ہمارا اور آپ کا ستارہ کیا، ستارے سب گردش میں، سب گھوم رہے ہیں، تیر رہے ہیں اپنے اپنی فضاؤں میں۔ تو بعض جادوگر کیا ہیں، جب جائیں گے تو آپ سے پوچھیں گے کہ کیا نام ہے ان کا، ان کی والدہ کا کیا نام ہے، یا ان کا کپڑا لے جائیے، تو وہ پھر بتائیں گے۔ یہ سب جادوگروں کی علامتیں ہیں، نہیں جانا چاہیے۔ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، تیسرے نمبر پر ناحق کسی کو قتل کر دینا، ناحق کسی کو قتل کر دینا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اگر کوئی واقعی قتل کا مستحق ہے تو اسے حاکم وقت فرمان جاری کرے گا۔ اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہے یا اس نے جادو وغیرہ کا کام کیا ہے، یا یہ کہ وہ شادی شدہ ہو کر کے زنا کیا ہے، تو ایسے شخص کو اسلام قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن عام آدمی تو نہیں قتل کریں گے۔ عدالت فیصلہ کرے گی، حاکم وقت فیصلہ کرے گا۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، یعنی چوتھی چیز کیا ہے، سود کھانا۔ یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ 7 مہلک چیزوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانا بھی ذکر کیا ہے، اور آج کل لوگ سود کو عام کر لیے ہیں۔ جدھر دیکھیں سودی کاروبار، جدھر دیکھیں سود پر کام چل رہا ہے۔ لوگ جو ہے بچیوں کے لیے، بچیوں کی شادی کے لیے پیسہ بینک میں جمع کر دیتے ہیں، پیسہ بڑھتا جائے گا، بچی کی شادی ہو جائے گی، جہیز کا سامان بن جائے گا، باراتی 200-400 آئیں گے، وہ بھی اس پیسے سے نپٹ لیا جائے گا۔ تو کچھ بری رسمیں ہیں جو لوگوں کو مجبور کرتی ہیں اور حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیو دوستو، سود کھانا اور کھلانا، سود کا کاروبار کرنا، سود لکھنا، سود پر گواہی دینا، یہ سب کی سب گناہ میں برابر ہے، اور لعنت کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔
5ویں چیز وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا۔ آپ کے گھر میں رشتے میں کوئی آدمی انتقال کر گیا، اس کے بچے ہیں، اس کے پاس جائیداد ہے، آپ اس کی پرورش کے بہانے اس کی جائیداد کھائیں، اس کا مال کھائیں۔ ہاں، معروف کے ساتھ کھا سکتے ہیں، یعنی آپ ان کے پیسے کو کاروبار میں لگائیں تو آپ اپنی محنت لے سکتے ہیں، لیکن ایک بہانے سے ان کی جائیداد ہڑپ لیں اور اپنے نام کر لیں، یہ میرے بھائیو دوستو بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کہ بچے کمزور ہیں، نہیں جان پا رہے ہیں، اور ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر کے آدمی پورا مال ہڑپ لے، تو یہ کیسے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو برداشت کرے گا؟ کیسے ایسے آدمی کو معاف کرے گا؟ وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، اور کفار سے مقابلے والے دن پیٹھ پھیر کر کے بھاگ جانا، یعنی جب کفر کی اسلام کی جنگ ہو رہی ہے، حق اور باطل کی جنگ ہو رہی ہے، تو اس میں آپ پیٹھ پھیر دیں، تو اس سے لوگوں کو لوگ بھی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی بھاگتا ہے تو پیچھے دوسرے لوگ بھی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی عمل بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ کبھی بھی کفار کے سامنے سے بھاگنا نہیں چاہیے اور پیٹھ نہیں پھیرنا چاہیے۔ وَقَذْفُ الْمُحْسَنَاتِ الغافلات المومنات، یعنی پاک دامن اور عفت والی، ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ کوئی عورت ہے، پاک دامن ہے، اور اس پر الزام لگائیں یہ تو لڑکی ایسا ہے، یہ تو ایسی ہے، تو ایسی ہے، اس نے یہ کیا ہوگا، اس نے وہ کیا ہوگا، تو اس طرح کا الزام نہیں لگانا چاہیے۔ یہ بھی آج کل ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ یہ جتنی چیزیں ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تمام چیزیں آج ہمارے سماج اور مسلم معاشرے میں موجود ہیں۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کسی کے یہاں جائیے، وہ پورے گاؤں کی خبر دیں گے، فلاں کا لڑکا ایسا ہے، فلاں کی لڑکی ایسی ہے، فلاں کی بیٹی ایسی ہے، فلاں کی بہن ایسی ہے، فلاں کا بھائی ایسا ہے، فلاں کا پوتا ایسا ہے، پورے گاؤں کی رپورٹ۔ دلیل پوچھ دیجئے تو کہتے نہیں یہ تو معروف ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ بھئی آپ نے دیکھا ہے یا اس نے آپ کے سامنے اقرار کیا ہے؟ نہیں، یہ سب تو نہیں ہے، لیکن لوگوں میں موضوع بحث ہے، لوگوں میں چرچا ہے اس کا، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، کسی کے اوپر الزام لگانے سے پہلے 4 گواہ کھوج لیں۔ 4 گواہ ہونا چاہیے۔ 4 گواہ کہاں پائیں گے؟ اور الزام تو ایسی غلط ہے، یعنی کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھ لیں تو 4 گواہ ڈھونڈیں، 4 گواہ دیکھیں۔ تنہا اگر آپ دیکھیں ہیں تو صبر سے کام لیں، اس کو تنہائی میں سمجھائیں، نصیحت کریں، لیکن آپ جب قاضی کے پاس جائیں گے تو 4 گواہ طلب کرے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کسی کے اوپر جھوٹا الزام نہیں لگانا چاہیے۔ لوگوں میں اگرچہ مشہور ہے، لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن آپ اپنی زبان روک کر کے رکھیں۔ جب آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، عینی ثبوت نہیں ہے، تو آپ بات نہ کریں، ورنہ 80 کوڑے لگیں گے۔ تو یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ اس حدیث کو بار بار مسجدوں میں پڑھنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے، تاکہ لوگ ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان سب برائیوں سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔